الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام اقامت دین اسلام کا تقاضا، اس کے مصنف ہیں سید حامد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تقریر جو چھٹے آل انڈیا اجتماع جماعت اسلامی ہند منعقدہ حیدرآباد میں 21 فروری 1981 یعنی 21 فروری 1981 کو کم و بیش 2 لاکھ افراد کے مجمع میں کی گئی اور نظر ثانی اور اضافے کے بعد شائع کی گئی۔ حمد و صلوات کے بعد بزرگوں، بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں اور بیٹوں، جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے۔ قرآن مجید کی روح سے اقامت دین، دین حق کے نزول کی غرض و غایت اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی تاکید اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وہی اے محمد ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ اس دین کی اقامت کرو اور اس میں تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اقامت دین کا مفہوم کیا ہے؟ بعض اہل علم تک یہ خیال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہاں اس سے مراد اسلام کے سیاسی نظام کا نفاذ ہے اور بس، اور یہی جماعت اسلامی ہند کا نصب العین ہے۔ اور پھر وعظ شروع ہو جاتا ہے کہ دینی جماعت کو سیاست سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ ہندوستان کے اکابر علماء وطنی اور قومی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی دینی نہیں، سیاسی جماعت ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کو سیاست بنائے دے رہے ہیں، اور کبھی یہ کہ سیاست کو دین کا جامہ پہنا رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض سقہ افراد کی زبانوں سے نصح و خیرخواہی کے نام پر کہا جانے لگا ہے کہ اس جماعت کے سامنے آخرت کی بجائے دنیا ہے، یہ اپنی تنظیم اور مسلمانوں کے لیے اقتدار کے طالب ہیں اور مادیت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے نہ دین کو سمجھا ہے، نہ سیاست کو، نہ مادیت کو، نہ روحانیت کو، نہ جماعت اسلامی کے نصب العین، دستور، لٹریچر اور سرگرمیوں کو۔ انہوں نے اپنے اپنے حاشیہ نشینوں کے مابین بیٹھ کر نادانی بلکہ بدگمانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے سلسلے میں اپنے ذہن میں خود ہی کچھ مفروضے قائم کر لیے اور پھر خود ہی ان پر تیر اندازی کرنے لگے۔ یہ علمی اور اصولی جائزے کی ایک نئی قسم ہے جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔ اقامت دین کا مفہوم۔ جس طرح دین ایک انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے، اسی طرح اقامت دین انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے۔ اقامت دین کے مختصر معنی ہے دین حق کا حق ادا کرنا، لیکن جب ہم اس اجمال کی تفصیل میں جائیں گے تو اس کے 10 اہم اجزاء ہوں گے۔ 1، دین حق پر ایمان لا کر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے۔ 2، دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے ہو۔ 3، دین حق کی پیروی پوری زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں ہو۔ 4، دین حق کا اتباع ظاہر و باطن دونوں میں ہو۔ 5، ہر مومن اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے اعزاء کو دین حق کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ مسلمان ہوں تو انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کرے۔ 6، خدا ناشناس اور آخرت فراموش لوگوں کو خدا کی بندگی، آخرت طلبی اور دین حق کی پیروی کی دعوت دی جائے، اور خدا کی باغیوں کو خدا کا بندہ بنانے کی جدوجہد کی جائے۔ 7، امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ 8، خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے تاکہ کہ روئے زمین پر خدا کا دین قائم و غالب ہو جائے۔ 9، سازگار اور ناسازگار ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت اختیار کی جائے، اور جان، مال، اولاد، اعزاء، گھر بار، رشتہ، محبت، مستقبل، ضرورت پڑنے پر ہر چیز کی راہ حق میں قربانی دی جائے۔ 10، اقامت دین کا اثارہ کا متحد و منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے۔ یہ ہے اقامت دین کا وسیع اور جامع مفہوم۔
اور اس مفہوم میں وہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین ہے۔ عقل کا فیصلہ، کیا ان میں سے کسی جز سے عقلاً اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا خدا کے نازل کردہ دین پر ایمان لائے اور اس پر اتباع کیے بغیر ہم ہدایت پا سکتے اور دنیا میں خدا کی نصرت اور آخرت میں اس کے اجر اور نجات کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ کیا اخلاص کے بغیر دین حق کا اتباع خدا کی میزان میں باوزن ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ کیا دین حق کے لیے یکسوئی کے بغیر حق اور باطل کے مابین تذبذب کے ساتھ ہم راہ حق پر گامزن رہ سکتے، خدا کی رحمت کے مستحق ہو سکتے اور اخروی زندگی میں نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ کیا زندگی کے ایک حصے میں خدا کے دین کی پیروی کر کے اور دوسرے حصے میں اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کے حضور جواب دہی سے بچ سکتے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ اگر ہم ظاہر میں خدا کے دین کے پیرو ہوں لیکن ہمارا دل خدا کے خوف، اس کی محبت اور اس کے حضور انابت سے خالی ہو تو کیا یہ ظاہری اتباع علیم بذات صدور خدا کے ہاں مقبول ہوگا؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کا دل خدا کے خوف، اس کی محبت اور اس کے حضور انابت و خشوع کے جذبات سے معمور ہے مگر اس کے ظاہری زندگی سے دین خداوندی کی صحیح نافرمانی کا ظہور ہوتا ہو تو کیا آپ اس کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کریں گے؟ یقیناً آپ اس کے دعوے کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک شخص کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کی رضا، دنیاوی کامرانی اور اخروی نجات دین حق کی پیروی پر منحصر ہے اور اس سے روگردانی کا نتیجہ دنیا میں ناکامی اور آخرت میں خدا کے ہولناک عذاب کی شکل میں نمودار ہوگا۔ کیا ایسے شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی محبوب بیوی، چہیتی اولاد اور عزیز رشتہ دار کو خدا کی نافرمانی اور دین حق سے روگردانی کے راستے پر چلنے دے اور انہیں جہنم کے ہولناک عذاب سے بچانے اور جنت کے راستے پر لگانے کی جدوجہد نہ کرے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ ان کی محبت کے جذبے سے مجبور ہوگا کہ انہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے عذاب سے بچانے اور جنت کی راہ پر لگانے کی انتھک جدوجہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دین حق کے حق اور موجب فلاح دارین ہونے پر یقین نہیں رکھتا، یا اسے اپنی بیوی بچوں اور عزت سے دشمنی ہے اور وہ انہیں جانتے بوجھتے دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کا پیرو ہوتے ہوئے امت مسلمہ کے بگاڑ پر مطمئن ہے اور ملت کی اصلاح کے لیے بے چین اور مضطرب نہیں ہوتا تو کیا یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ امت مسلمہ کا جز نہیں ہے اور امت کے بگاڑ کا اس پر اور اس کے خاندان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور امت پر اس کی بد اعتقادیوں اور غلط کاریوں کے نتیجے میں کوئی وبال آیا تو وہ اور اس کا خاندان اس سے محفوظ رہیں گے، یا پھر اسے اپنی ملت میں سے جس کا وہ جز ہے، جس کے اندر وہ رہتا بستا ہے، جس نے اسے اپنی آغوش محبت میں پروان چڑھایا اور تحفظ بخشا ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی عظیم اکثریت کفر، شرک، الحاد، فسق و فجور اور ظلم فساد کی گندگیوں میں لت پت ہے اور ہدایت الہی سے اکثر محروم ہے۔ اس اکثریت کے ہاتھ میں ملک کی زمام کار ہے اور وہ پورے ملک کو غلط اور مہلک راہوں پر لے جا رہی ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، اہل ملک بے شمار پیچیدہ مسائل سے دوچار ہیں۔ یہی نہیں، ہمارا ملک اپنے محل وقوع، اپنی کثیر آبادی، اپنے وسیع خطے ارضی، اپنی مادی ترقیات اور اپنی ہوشیار لیڈرشپ کی وجہ سے اس پوزیشن میں ہے کہ آس پاس کے مسلمان ملکوں اور ایشیا پر اثر انداز ہو سکے۔ اس صورت میں ہدایت الہی کے حامل ہونے کی حیثیت سے کیا اسلام کے علمبرداروں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہدایت سے محروم برادران وطن کو ہدایت الہی سے روشناس کرائیں اور دنیا و آخرت میں ناکامی اور عذاب الہی کی طرف بڑھنے والی اس عظیم انسانی بھیڑ کو خدا کی رحمت اور دنیا و آخرت کی فلاح سے ہمکنار کرنے کی جدوجہد کرے؟ کیا اس سے بڑھ کر ملک کی کوئی وفاداری اور اہل ملک کی کوئی خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا اس سے بڑھ کر ملک اور اہل ملک سے کسی غداری کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ پھر سوال صرف ملک اور اہل ملک کی وفاداری و خیر خواہی کا نہیں ہے، اپنی فلاح و بہبود کا بھی ہے۔ کیا کفر، شرک، الحاد، فسق و فجور اور ظلم فساد سے بھرے ہوئے اس سماج میں رہ کر ان ہولناک برائیوں کے خلاف جدوجہد کیے بغیر ہم خاندان
اور ہماری نسلیں ان برائیوں میں لت پت ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ اگر ان خرابیوں کے نتیجے میں ہمارے ملک کے مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے گئے اور ہمارا ملک تباہی اور بربادی سے جو دو چار ہوا تو کیا ہم اس تباہی سے بچ سکیں گے؟ اور ہمارا ملک عذاب الہی کا مستحق ہوا تو کیا ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں گے؟ اگر ہمارا ملک گرد و نواح کے مسلمان ملکوں کے شرک، الحاد، کمیونزم، سیکولرزم، فسق و فجور اور ظلم و فساد اور دنیا پرستی کی راہوں پر چلنے کا باعث بنا تو اس جرم عظیم کی ذمہ داری میں شریک ہونے سے ہم بچ سکیں گے۔ اور اگر کفر، شرک اور الحاد کی بنا پر اس ملک کے باشندے آخرت میں عذاب علیم کے مستحق ہوئے تو کیا وہ خدا کے حضور یہ نہ کہہ سکیں گے ہم توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، ہدایت و ضلالت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے؟ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس علم کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہیں تو ہم سے زیادہ یا کم از کم ہمارے برابر یہ حق کا علم رکھنے والے عذاب جہنم کے مستحق ہیں، تو ہم کیا کہہ کر خدا کے حضور جواب دہی اور عذاب جہنم سے بچ سکیں گے؟ اب دین حق کو نافذ و غالب کرنے کی جدوجہد کو لیجیے۔ ہندوستان کے کچھ علماء اسے ایسی سیاست قرار دیتے ہیں جس میں کسی دینی جماعت کو پڑھنا نہ چاہیے۔ کچھ دوسرے اہل علم اسے دنیا پرستی اور اقتدار طلبی پر محمول کرتے ہیں۔ کیا ان حضرات کا طرز فکر صحیح ہے؟ کیسا کسی دین کو حق سمجھنے کا یہ فطری تقاضا نہیں ہے؟ کیا کسی دین کو حق سمجھنے کا یہ فطری تقاضا نہیں ہے کہ انسان اسے غالب و نافذ کرنے کی جدوجہد کرے؟ اسلام کو مغلوب دیکھ کر مطمئن رہنا اور باطل کے غلبے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا ایمان کی علامت ہے یا منافقت کی؟ کیا کوئی باشعور اور غیرت مند شخص یہ گوارا کرے گا کہ وہ اور اس کا دین اہل باطل کے رحم و کرم پر ہو؟ کیا آپ باطل نظام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے دین کا تحفظ کرے گا اور اسے پروان چڑھائے گا؟ گزشتہ 14 برس کے عالمی واقعات اور اپنے ملک کی آزادی سے قبل اور بعد کے حالات سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟ کیا کوئی باطل نظام اقتدار کی طاقت کو اس لیے استعمال کرے گا؟ کیا کوئی باطل نظام اقتدار کی طاقت کو اس لیے استعمال کرے گا کہ زندگی کے سارے شعبوں میں اپنے قوانین نافذ کرے، یا اپنی قوت اس لیے استعمال کرے گا کہ اسلامی قوانین نافذ کرے؟ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کیا سیاست اسلام کے دائرے سے خارج ہے؟ کیا اسلام کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے؟ اگر اللہ کے دین کو غالب و نافذ کرنے کی جدوجہد اسلامی سیاست نہیں ہے تو اسلامی سیاست کس چیز کا نام ہے؟ وہ وطنی اور قومی سیاست جس میں حضرات اور ان کے اکابر حصہ لیتے رہے ہیں، کیا وہ اسلامی سیاست تھی اور دین حق کو غالب و نافذ کرنے کے لیے مصائب و مشکلات جھیلنے اور راحت و آرام اور جان و مال قربان کرنے کو بسلامتی ہوش و حواس دنیا طلبی کہا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، سلف و صالحین اور ہم سے قریبی دور میں حضرت سید احمد شہید رحم اللہ، مولانا اسماعیل شہید اور ان کے مقدس ساتھیوں نے دین حق کو غالب و نافذ کرنے کے لیے جو جدوجہد کی اور جو قربانیاں دی وہ کس زمرے میں آتی ہیں؟ جماعت اسلامی پر اعتراض کرنے والے حضرات ان مقدس نفوذ کا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ ان کے اتباع میں دین کو غالب و نافذ کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں ان پر دنیا پرستی اور اقتدار طلبی کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کیا انہوں نے دین کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کی دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ وہ رضائے الہی اور فلاح آخرت کے لیے نہیں، دنیاوی مفادات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ پھر اس پہلو سے بھی غور کیجئے کہ کیا اسلام پوری زندگی کا دین نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو کیا ایسے دین کی پیروی اسے غالب و نافذ کیے بغیر کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت نہیں ہے کہ باطل نظام زندگی کے سارے گوشوں پر چھا گیا ہے؟ کیا غیر اسلامی عدالتوں سے غیر اسلامی قانون کے تحت اسلامی فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیا غیر اسلامی تعلیم گاہوں میں اس غیر اسلامی نصاب کے تحت تعلیم پانے کے بعد مسلمانوں کی نئی نسل اسلامی نظریات و افکار کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے؟
کیا غیر اسلامی قانون کے ملک میں نافذ ہونے کی صورت میں زندگی کے امور و معاملات میں اسلامی قانون پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ ذرائع ابلاغ پر باطل نظام کے قابض ہونے کی صورت میں مسلم عوام کو شرک، الحاد، لادینیت، دنیا پرستی اور فسق و فجور کے سیلاب میں بہنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا باطل نظام کے مسلط ہونے کی صورت میں ملت اسلامیہ اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیا وقت کے نظام کی اجازت کے بغیر ہم مسلم پسند لا کے تحت نکاح و طلاق کے امور بھی انجام دے سکتے ہیں؟ ہندوستان کے دستور میں ایکسا سول کوڈ کی جو دفاع ہے اور مسلمانوں کی متفقہ مخالفت کے باوجود مسلم پرسنل لا میں جو ترمیمات ہو رہی ہیں، انہیں پیش نظر رکھنے سے صحیح صورتحال سامنے آ سکتی ہے؟ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات بھی کیا وقت کے نظام کی اجازت کے بغیر ادا کی جا سکتی ہے؟ کمیونسٹ ممالک میں کمیونسٹ نظام کا ان عبادات کے ذیل میں جو رویہ ہے، اسے سامنے رکھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باطل نظام کے مسلط ہونے کے بعد ان عبادات کا ادا کرنا بھی آسان نہیں رہتا۔ اگر ان سب سوالات کا جواب نفی اور صرف نفی میں ہے تو جس شخص کو بھی اپنے خاندان کا، اپنی نئی نسل کا اور آئندہ نسلوں کا اور اپنی ملت کا دین، ایمان اور اخلاق و کردار عزیز ہوگا، وہ اس بات کی جدوجہد کرے گا کہ حق غالب اور باطل مغلوب ہو۔ پھر سوال صرف ملت اسلامیہ کا نہیں، ملک اور اہل ملک کا بھی ہے۔ اگر ہم اہل ملک کو کفر، شرک، الحاد، کمیونزم اور لادینیت کے خطرناک فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے ظلم و فساد مٹے اور امن و سلامتی اور خیر و فلاح کی فضا عام ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے پیچیدہ مسائل حل ہوں، اگر ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمارے ملک کے رہنے بسنے والے دنیاوی کامرانی اور اخروی فلاح سے ہمکنار ہوں، تو اسلام کی دعوت کو عام کرنے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اسلامی نظام اپنے آپ کبھی قائم نہیں ہوا، نہ فرشتے آسمان سے آ کر اسے قائم کرتے ہیں۔ یہ کام اہل ایمان کا ہے اور اہل ایمان ہی اسلامی نظام قائم کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ صرف نمازیں پڑھنے اور دعائیں کرتے کرتے آپ اسلامی نظام قائم ہو جائے اور ایک روز ہم سو کر اٹھے تو دیکھیں کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے لے کر مرکزی اور ریاستی وزراء اور پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ممبران تک سارا نظام حکومت آپ بدل گیا ہے اور غیر اسلامی قانون کی جگہ اسلامی قانون ملک میں نافذ ہو گیا ہے۔ یہ مہم انتک جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے بغیر پہلے بھی کبھی سر نہیں ہوئی اور آئندہ بھی کبھی سر نہیں ہوگی۔ کوئی نظام میدان سے آپ نہیں ہٹتا اور نہ کسی جمی ہوئی نظام کو بدلنا اور دوسرے نظام کو غالب کرنا آسان ہوتا ہے۔ ارباب اقتدار کے پاس نشر و اشاعت کے بے پناہ ذرائع ہوتے ہیں، دولت اور ذرائع وسائل کے انبار ہوتے ہیں، پولیس، فوج، اسلحہ، عدالت اور حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ ارباب اقتدار سے اختلاف رکھنے والے ان وسائل سے محروم ہوتے ہیں اور عامت الناس چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ ادھر باطل کی یہ فطرت ہے کہ حق کی پرامن، مدلل اور مخلصانہ دعوت کو بھی انگیز نہیں کرتا۔ وہ داعیان حق کا استقبال فتوں، گالیوں، تلواروں، تازیانوں، ہتھکڑیوں، بیڑیوں، جیل خانوں، لرزاخیز سزاؤں اور پھانسی کے تختوں سے کرتا ہے۔ وہ نظام حق کو غالب کرنے کی جدوجہد کو کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقامت دین کی راہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ راہ شدائد و آلام سے پر ہے، انتھک اور پہم جدوجہد کی طالب ہے۔ اس راہ میں جان، مال، آبرو، خاندان، رشتوں، تعلقات، مستقبل، راحت و آرام، ہر چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ پھر یہ مہم کسی ایک فرد کے بس کی نہیں، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد درکار ہے۔ منظم منصوبہ بند اور اجتماعی جدوجہد کے بغیر کسی انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں غیر مسلم عظیم اکثریت میں ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت اسلام سے دور اور تفرقہ و انتشار کا شکار ہے، اسلامی نظام کس طرح غالب آ سکتا ہے؟ آئینی اور جمہوری ذرائع سے تو اس کا امکان نہیں ہے، تو کیا تم اسلامی نظام کو طاقت کے زور سے ملک میں نافذ کرو گے؟ کیا تمہارے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر اسلام کو تم ملک میں نافذ کرو گے؟
اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اسلامی نظام کے غلبے کی بات کیا خیالی پلاؤ سے کچھ زیادہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس نہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے اور نہ ہم اسلامی نظام کو طاقت کے بل پر ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسلامی نظام کو پرامن آئینی اور جمہوری ذرائع سے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور عالم انسانی اور ہمارے ملک کے پیچیدہ اور لائل مسائل کا واحد حل ہے۔ ہم ایک طرف مسلمانوں کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے منظم و متحد کر رہے ہیں، دوسری طرف غیر مسلم برادران وطن میں اسلام اور اسلامی نظام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ہم انسانی فطرت سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اسلامی نظام کو دین فطرت اور اپنے مسائل کا واحد حل یقین کرنے لگیں گے، اور جب اس ملک کے باشعور افراد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور وہ اسلامی نظام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، آئینی جمہوری اور پرامن ذرائع سے اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصی مدت درکار ہوگی، مگر ہم منزل تک اسی وقت پہنچ سکیں گے جب ابھی سے یہ منزل ہمارے سامنے ہو اور ہم اس تک پہنچنے کی سرگرم جدوجہد کر رہے ہوں۔ اقامت دین کے مختلف اجزاء کے بارے میں یہ ہے عقل سلیم کا فیصلہ۔ کتاب اور سنت کا فیصلہ۔ اب آئیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے معلوم کریں کہ دین میں ان امور کا کیا مقام ہے۔ اصل فیصلہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کا ہے۔ یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ دین الہی کے نزول کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف 30، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو دین نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ حضرت آدم کو جب خلیفہ بنا کر وہ زمین پر بھیجا گیا تو انہیں انسانی کی نمائندگی کی حیثیت سے ان پر واضح کر دیا گیا کہ نوع انسانی کی فلاح ہدایت الہی کی پیروی میں ہے۔ سورہ بقرہ 38-39۔ ہم نے کہا تم سب اس جنت سے اتر جاؤ، اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ خوف اور غم سے دوچار نہ ہوں گے، اور جو ہماری آیات کا انکار اور تکذیب کریں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء 64۔ اور ہم نے جس رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے تحت ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء 65۔ مومن وہ ہے جو بے چوں و چرا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ سورہ نساء 65۔ تو تمہیں تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک ایسا نہ ہو کہ اپنے نزاعات میں تمہیں اپنا حکم بنائے، پھر جو فیصلے تم کرو اس کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اطاعت خدا اور رسول میں بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی تو دینی چاہیے۔ سورہ نساء 66-68۔ اور ہم اگر ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑی ہی لوگ اس پر عمل کرتے، لیکن اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ انہیں زیادہ جمانے والا ہوتا، اور اس صورت میں انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے اور انہیں راہ راست کی ہدایت بخشتے۔ خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سورہ نساء 69۔ اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور اچھے ساتھی، یہ لوگ۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہ ہوں وہ اللہ کے ہاں مومن شمار نہ ہوں گے، خواہ و ایمان کا کتنا ہی دعویٰ کریں۔ سورہ نور 47۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں کا ایک گروہ اس کے بعد اطاعت سے پھر جاتا ہے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ صرف یہ ہے کہ بے چوں و چرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور یہی سچے اہل ایمان کی روش ہے۔ سورہ نور 51-52۔ اہل ایمان کا قول جبکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے، وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے صحیح بخاری، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے بجز ان کے جو انکار کریں۔ پوچھا گیا کون جس نے انکار کیا؟
فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے انکار کیا۔ خدا کی بندگی اطاعت اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تو اللہ کی بندگی کرو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ بینہ 6۔ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی دین قیوم ہے۔ جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت اور اس کے دین کے لیے یکسو نہیں ہیں اور اسلام اور غیر اسلام کے مابین تذبذب ہیں، اگر خدا کی بندگی کرتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن نہیں منافق ہے۔ سورہ نساء 142 143۔ بے شک منافقین اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ حق و باطل کے مابین تذبذب ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، اور ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورہ نساء 45۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو دو گلوں کے درمیان چکر کاٹتی ہے، کبھی بھاگ کر اس گلے میں جاتی ہے، کبھی اس گلے میں۔ اسلام کو ایسے افراد چاہیے جو اس کی پیروی کے لیے یکسو ہوں اور اپنے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت کے لیے خالص کر چکے ہوں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی زبانی اہل کتاب سے کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ 138۔ تم اللہ کے سلسلے میں ہم سے بحثی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کے حوالے کر دیں۔ سورہ بقرہ 207۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے گا جو صرف اس کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ سورہ نساء 114۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، الا ہے کہ کوئی شخص صدقے کا، نیکی کا اور لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اسے ہم عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ سورہ اعلیٰ 17-21۔ جو لوگ کسی مادی منفعت کے لیے یا کسی کا بدلہ چکانے کے لیے نہایت صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی عذاب جہنم سے بچا لے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ اعلیٰ 17-21۔ اور اس جہنم سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو انتہائی خدا طرز ہے، جو اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ کسی شخص کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اسے صرف اپنے بلند و برتر رب کی رضا مطلوب ہے اور اس سے راضی ہوگا۔ رسول اللہ نے اخلاص کے ساتھ حکم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اعمال کا دار و مدار سراسر نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اسی شے کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اللہ کی بندگی اور دین حق کی پیروی نہ صرف ایک وقت اخلاص و یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ پوری زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی تعداد گوشوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے سرسری مطالعے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام پوری زندگی کے متعلق ہدایت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عقائد و ایمانیات سے بحث ہے، عبادت کا تذکرہ، ان کی اہمیت کا بیان ہے، اخلاقی انداز کی تعلیم ہے، حقوق العباد ان کی اہمیت کا تذکرہ ہے، معاشرت کے سلسلے کے قوانین ہیں، دولت کمانے کے اصول، خرچ کرنے کے ضوابط اور دولت کی تقسیم کے سلسلے کی ہدایات ہیں، حلال و حرام کی تفصیلات ہیں، جرائم کے لیے حدود اور سزائیں ہیں، صلح جنگ کے اصول ہیں، اسلامی ریاست کے اصول اور قوانین ہیں، احادیث قرآن مجید کی شرح ہیں، ان میں قانونی اور تفصیلی رنگ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حدیث کی ایک مختصر کتاب مشکوات المصابیح کی فہرست مضامین ہی کا مطالعہ کریں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں قوانین موجود ہیں۔
اسی پر آپ احادیث کی بہت سی ضخیم کتابوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ پھر فقہائے کرام نے کتاب و سنت کی نصوص سے مستنبت ہو کر کے جو عظیم فقہی ذخیرہ چھوڑا ہے، اس نے مزید تفصیل کے ساتھ زندگی کے سارے گوشوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اہل مغرب کو ناز تھا کہ کم از کم بین الاقوامی قانون ان کی ایجاد اور ان کی قانونی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن تحقیق کے بعد انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ بین الاقوامی قانون کے اولین مصنف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، جنہوں نے آج سے 1200 سال قبل کتاب و سنت کی روشنی میں بین الاقوامی قانون مدون کیا ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ مومن اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کی مکمل پیروی کرے۔ زندگی کے جس گوشے میں بھی وہ قانون الہی کی پیروی نہیں کرے گا، اس میں اس کی زمام شیطان کے ہاتھ میں ہوگی، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ خدا کی نافرمان کر کے انسان دنیا کی ناکامی اور آخرت میں خدا کے عذاب کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ 208، اے ایمان لانے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ مومن کی عبادات ہی نہیں، اس کا جینا اور مرنا بھی خدا کے لیے ہو۔ کہو، سورہ انعام 161-162، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا ہوا ہے اور میں سب سے پہلے مسلم خدا کا فرما بردار ہوں۔ جو لوگ دین خداوندی کے کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کو دانستہ نظر انداز کرتے ہیں، ان کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کفر سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی خبر دیتا ہے۔ وہ اہل کتاب کی اس طرح کی روش پر تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ بقرہ 85، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ دین حق کی کامل پیروی ظاہر و باطن دونوں میں مطلوب ہے، سورہ قاف میں ہے، اور جنت خدا ترس لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور ان سے دور نہ ہوگی، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم میں سے ہر اس شخص سے جو خدا کی طرف بار بار پلٹنے والا اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور خدا کے حضور جھکے ہوئے دل کے ساتھ آئے۔ ان آیات میں خوف خدا اور دل کی انابت کا ذکر ہے، جن کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے۔ ان امور کے ساتھ خدا کی طرف بار بار پلٹنے اور حدود الہی کی محافظت اور تقوی کا ذکر ہے، جن کا تعلق اگرچہ باطن سے بھی ہے مگر ان کا عملی ظہور ظاہری زندگی میں خدا کی نافرمانی سے بچنے اور بے چوں چرا کا احکام الہی کی پابندی و محافظت کی شکل میں ہوتا ہے۔ بالالفاظ دیگر آخرت کی ابدی کامرانی ان لوگوں کے حصے میں ہے جو ان باطن سے لے کر ظاہر تک اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور حدیث نبوی ہے اور حدیث نبی میں ہے مسلم، اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قلوب سے مراد باطن اور اعمال سے مراد ظاہر ہے۔ اسلام کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہ بھی ہے کہ جس دین کو حق یقین کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے گھر کے لوگوں کو ڈھالنے کی جدوجہد کریں، اور جہنم کی جس ہولناک اور دردناک سزا سے خود بچنا چاہتے ہیں اس سے اپنے بیوی بچوں اور گھر کے لوگوں کو بچائیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے فرشتے تعینات ہوں گے جو تند خو اور سخت کیر ہیں۔ اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے اس ذمہ داری پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، بخاری و مسلم، سنو، تم میں سے ہر شخص نگراں اور حاکم ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تم لوگوں کا امیر ان کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر اور اس کے گھر کی اولاد کی نگراں ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے،
اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سنو تو تم میں سے ہر ایک حاکم و نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مشہور اور صحیح ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاست و حکومت کی ذمہ داری کس درجے عظیم ہے اور اسلام اسے کتنی اہمیت دیتا ہے، وہیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ گھر کی چھوٹی سی ریاست میں مرد، عورت، غلام اور ملازم وغیرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہر مرد اور عورت سے صرف اس کی ذات کے بارے میں نہیں، اولاد اور اہل خانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، سورۃ الشعراء 2:14، اپنے خاندان کے اقربا کو عذاب جہنم اور بدعمالیوں کے نتائج سے ڈراؤ۔ رسول اللہ نے اس حکم کی تعمیل جس طرح کی، اس کی ایک جھلک مندرجہ ذیل روایت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ مسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ نے قریش کو دعوت دی، وہ جمع ہوئے تو آپ نے عام دعوت بھی دی اور خصوصی دعوت بھی۔ آپ نے فرمایا، اے بنی قاب بنی لوئی، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن قاب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتا، سوا اس کے کہ تم لوگوں سے میرا رشتہ ہے جس کا میں دنیا میں ضرور حق ادا کروں گا۔ ایک اور روایت میں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی ہے، لیکن الفاظ کے پہلو سے کچھ مختصر ہے۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ سے بھی خطاب ہے۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک مومن کو اپنے اعزاء و اقربا کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم پر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یا ناکامی آخرت کی ہے، اور ہمیں اپنی ذات کی طرح اپنی بیوی بچوں اور اپنے اعزاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے۔ پھر انسان سے اس کے بیوی بچوں اور اس کے اعزاء ہی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جس سماج میں وہ رہتا ہے اس کی اصلاح کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ اگر سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو مومن کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر برائیوں کو دور کرے، اور نیکیاں مٹ رہی ہوں تو انہیں فروغ دینے کی جدوجہد کرے۔ امت مسلمہ اس لیے خیر امت ہے کہ اس کا مقصد وجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ آل عمران 110، تم بہترین گروہ ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے، مسلم، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے اسے بدلنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسے برا سمجھے اور بدلنے کی تمنا کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ مومن برائی کو انگیز نہیں کرتا، اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے، اور اس کا دین اس پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھے زور بازو اور زبان و قلم کی طاقت سے اسے مٹانے میں لگ جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ برائی سے نفرت کرے اور اسے مٹانے کے لیے دل سے تڑپے۔ حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم نے ہدایت پا لی تو کسی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی۔ لیکن میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے مٹائیں نہیں تو قریب ہے اللہ ان سب پر عذاب بھیج دے، اور نیک لوگ بھی اس عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ یعنی آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کی اصلاح اور برائی کو مٹانے کے فریضے سے غافل ہو جاؤ، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کا تقاضا بھی۔ لیکن اگر تمہاری جدوجہد کے باوجود برائی نہ مٹے اور لوگ گمراہی اور بدکرداری پر جمے رہیں تو تم پر دنیا و آخرت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جب وہ دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب کے مستحق ہوں گے تو تم اس عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے امر بالمعروف
اور نہیں عن المنکر میں کوتاہی برتی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ دین حق کا یقین اور اس کی محبت ابھی تمہارے دل میں پیوست نہیں ہو سکی ہے، اور تم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے منکرات کے استحصال کی اپنی سی جدوجہد کیوں نہیں کی، اور سماج میں گمراہی و بدکرداری کے عام ہونے کے نتیجے میں اگر خدا کا عذاب آیا تو تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے، خواہ تم کتنے ہی نیک ہو۔ مسلم معاشرے کی بگاڑ کے سلسلے میں سچے مومن کا کردار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پر رسول اللہ کا یہ ارشاد اچھی طرح روشنی ڈالتا ہے۔ مسلم: مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے اس کی امت میں مبعوث کیا، اسے اپنی امت میں سے مخلص پیرو اور ساتھی ملے جو اس کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے اور اس کے احکام کا اتباع کرتے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ناخلف ہوتے جو ایسے دعوے کرتے جن کے مطابق ان کا عمل نہ ہوتا، اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہ دیا جاتا۔ تو جو شخص ان کے خلاف اپنے ہاتھ سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف اپنی زبان سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے خلاف اپنے دل سے جد و جہد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سماج کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے انتھک جد و جہد ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس جد و جہد کو حدیث میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، برائی کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد یہاں تک کہ برائی ختم ہو جائے۔ پھر اہل ایمان کی ذمہ داری اتنی ہی نہیں کہ مسلم سماج کی اصلاح اور اسے اسلام کا نمونہ بنانے کی جد و جہد کریں، ان کی اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں تک خدا کے دین کی دعوت پہنچائیں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے بچ سکیں، اور دنیا میں اس کی نصرت و رحمت اور آخرت میں اس کے ابدی اجر کے مستحق ہو سکیں۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد تک جتنے انبیاء کی دعوتی مساعی کی تفصیل قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تمام انبیاء اور رسل کفار و مشرکین میں آئے تھے، اور ان کی بعثت کا مقصود یہ تھا کہ کفار و مشرکین کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر دین حق کی روشنی میں لے آئیں جسے وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ لیکن قوموں کے اکثر و بیشتر افراد نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ سورہ اعراف میں گزشتہ قوموں کے تفصیلی تذکرے کے بعد ہے۔ سورۃ الاعراف 101۔ یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے دلائل لے کر آئے تو وہ اس دعوت کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے جسے وہ اس سے قبل ہی جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، اور سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، سمود اور جو ان کے بعد تھے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے منہ میں ہاتھ ٹھونسے اور کہا کہ جس دعوت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو اس کے سلسلے میں ہم گہرے شک میں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ اور سورہ قاف میں فرمایا گیا آیت 12 تا 14، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، اصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون، لوط کے بھائیوں اصحاب الایکہ اور قوم طبع نے، ہر ایک نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر ہماری وعید عذاب کی دھمکی حقیقت بن کر رہی۔ اللہ کے آخری رسول جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں ان کے سوا کوئی مومن نہ تھا، آپ کفار و مشرکین ہی میں آئے، اور زندگی کی آخری سانس تک عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے ایمان و اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام را ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ان کے رب کے اذن سے نور میں لے آؤ۔ زبردست مستحق حمد اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کافروں کے لیے شدید عذاب کی ہلاکت ہے۔ کفار و مشرکین کے شدید ترین مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کے باوجود آپ اور آپ پر ایمان لانے والے افراد شب روز غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔
ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ان کے غم میں گھلتے رہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 6۔ تو شاید تم ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لائے غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے، قرآن کی روح سے آپ کی عظیم ذمہ داری تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظم کریں۔ سورہ آل عمران 164۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ رسول اللہ اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اہل ایمان کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے کام اور آپ کی مصروفیات میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے اہم اور عظیم کام نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کرام کو غیر مسلموں میں دعوت کے کام سے غافل بنا دیا ہو، یا ان کی طرف ان حضرات کی توجہ میں ادنا کمی ہو۔ مسلمانوں کی تربیت اور غیر مسلموں میں دعوت دونوں کام مسلسل چلتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دعوتی کام کے دائرے اور اس کی رفتار دونوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کی اور صحابہ کرام کی کوششوں سے مشرکین جوق در جوق اسلام کے آغوش میں آنے لگے، تاں کہ پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ سورہ نصر۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے تو تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت چاہو، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کا مشن عرب تک محدود نہ تھا، نہ آپ صرف عربوں کے ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ اللہ کے آخری نبی تھے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ آپ تا قیامت تمام انسانوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اے نبی، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے انسانوں کے لیے نبی۔ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور یہی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ خود رسول اللہ کا ارشاد ہے، بخاری و مسلم، مجھے انبیاء پر 6 باتوں سے فضیلت بخشی گئی، مجھے جوامع القلم بخشے گئے، رعب سے میری مدد کی گئی، اموال غنیمت میرے لیے حلال کی گئی، زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک اور مطہر بنایا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ ساری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں ایک کام آپ نے یہ کیا کہ آس پاس کے ملکوں کے سلاطین کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بات ظاہر ہے آپ کے بس میں نہ تھی کہ آپ ساری دنیا میں گھوم گھوم کر ایک ایک ملک کے ایک ایک فرد تک اسلام کی دعوت خود پہنچاتے۔ عرب کے وسیع و عریض ملک میں بھی اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام تنہا آپ نے نہیں کیا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے گئے انہیں حق کی معرفت اور اس پر ایمان و یقین نے مجبور کیا، اور انہوں نے اس گراں بار ذمہ داری کو اچھی طرح محسوس کیا، اور رسول اللہ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ بھٹکے ہوئے بندگان خدا کو راہ راست دکھائے۔ آپ کی دعوتی مساعی کے علاوہ آپ کی قیادت و رہنمائی میں یہ آپ کے اصحاب کرام کی تبلیغی مساعی کا نتیجہ تھا کہ 23 سال کی مدت میں پورا عرب اسلام کے آغوش میں آ گیا۔ پوری دنیا کے انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے اور انہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف لانے کے لیے آپ نے ہدایت الہی کے تحت امت مسلمہ کی تشکیل کی، جس کی بنیادی صفات یہ تھیں کہ وہ اسلام کی طرف دعوت دے گی، نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی۔ آل عمران 104۔ اور تمہیں ایک ایسی امت بن جانا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خیر یعنی اسلام جو سراپا خیر اور سرچشمہ خیر ہے کی طرف دعوت دینا اس امت کا اولین کام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام غیر مسلموں میں ہوگا۔ چند آیات کے بعد یہ بات واضح کی گئی ہے کہ امت خیر امت ہے،
اور اس کا دائرہ کار اہل ایمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ الناس یعنی نوع انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ آل عمران 110۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے برپا کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی نہیں، جس طرح رسول کا کام اور مقام یہ تھا کہ اپنے قول و عمل سے اہل ایمان کے سامنے دین حق کی ٹھیک ٹھیک شہادت دیں، اس طرح رسول کی نیابت میں یہ کام اور یہ مقام امت مسلمہ کا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں غیر مسلموں تک اپنی زبان و قلم کے حق کی دعوت پہنچائے اور اپنی عملی زندگی سے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرے۔ سورہ بقرہ آیت 143۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر حق کے گواہ بنو اور رسول تم پر حق کے گواہ بنے۔ سورہ حج کے آخر میں اسی بات کو اس طرح واضح کیا گیا ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے قبل اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے تاکہ رسول تم پر حق کے گواہ ہوں اور تم انسانوں پر حق کے گواہ ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ بالفاظ دیگر نوع انسانی کی ہدایت و ضلالت اور اس کی فلاح و خسران امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ امت کی عظیم ذمہ داری بلکہ اس کا مقصد وجود ہے کہ وہ دنیا کے عام انسانوں غیر مسلموں تک حق کا پیغام پہنچائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خدا کی حضور جواب دہی سے بچ جائے گی اور اجر عظیم پائے گی، اور اگر امت نے حق کی دعوت عام انسانوں تک نہیں پہنچائی تو نوع انسان کی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا اور وہ خدا کی حضور جواب دہی سے بچ نہ سکے گی۔ شہادت حق کی اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہی تھا جس نے ابتدائی ادوار کے مسلمانوں کو سراپا دعوت بنا دیا تھا۔ ان کے شب و روز دعوت حق میں بسر ہوتے، وہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں تک خلوص، دل سوزی اور محبت کے ساتھ حق کا پیغام پہنچاتے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی ہی مدت میں اسلام متمدن دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گیا، اور خلافت راشدہ ہی کے دور میں اسلام کی آواز تھا اور خلافت راشدہ ہی کے دور میں اسلام کی آواز تھانہ، مہاراشٹر، مالابار، کیرلا، سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں پہنچ گئی، اور بعد کی چند صدیوں میں مشرق میں چین، ملیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر مغرب میں اسپین تک، اور شمال میں روسی ترکستان سے لے کر جنوب میں بر اعظم افریقہ کے بہت سے ممالک کا علاقہ اسلام کے پیغام سے گونج اٹھا۔ آج دنیا کے تقریباً 1 ارب مسلمان جو کم و بیش ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، اس بات کے شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے نوع انسانی تک دین کی دعوت پہنچانے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا، اور جہاں گئے اسلام کی نعمت کو اپنے ساتھ لیتے گئے، اور بندگان خدا میں اس نعمت کو تقسیم کرنے میں انہوں نے کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ بلا شبہ ادھر چند صدیوں سے امت نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی برتی۔ امت کے زوال اور اس کے بہت سے امراض کا بنیادی سبب اس کی یہی غفلت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت کے ذی شعور طبقے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو چلا ہے، اور اسلام کی دعوت کا کام اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مختلف اسباب کے تحت، جن میں اصل اور بنیادی سبب خدا کی مشیت اور اس کا منصوبہ ہے۔ نہ صرف مشرق میں بلکہ انگلینڈ، جرمنی، فرانس، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں بھی حق کی جستجو بڑھتی جا رہی ہے، اور اسلام کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کا جذبہ فزوں سے فزوں تر ہوتا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک میں جہاں مسلمانوں کو مختلف پہلوؤں سے سنگین صورتحال کا سامنا ہے، اسلام کی دعوت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے لیے عام فضا پیدا ہو رہی ہے، اور سینے قبولیت حق کے لیے کھلتے جا رہے ہیں، اور یہ سب محض اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لیکن اسلام کا منشا اس بات سے پورا نہیں ہوتا کہ اس کا پیغام دنیا میں عام ہو۔ اسلام پوری زندگی کے لیے قانون دیتا ہے۔ اس کا منشا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب یہ قانون عملاً نافذ ہو۔ اسلام پوری دنیا کی مکمل اصلاح کے لیے آیا ہے۔ اس کا مشن اسی وقت پورا ہوگا جب روئے زمین پر اسلام دین غالب کی حیثیت اختیار کرے۔ سورہ توبہ اور سورہ صف میں ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہو۔ سورہ توبہ 33 اور سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح 28 میں بیان ہوا،
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ رسول اللہ کی بعثت کا آخری مقصود اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ جہاں تک دین کی دعوت کا معاملہ ہے، وہ ایک حد تک ایک شخص بھی کر سکتا ہے، مگر دین کو غالب کرنے کا کام ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ کوئی نظام اس وقت تک غالب اور دوسرا نظام اس وقت تک مغلوب ہوتا ہے جب ایک منظم گروہ اس کے لیے جدوجہد کرے اور پے ہم قربانیاں دے۔ اس لیے ذمہ داری فی الحقیقت امت مسلمہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ کہ اس مشن کو ان کی رہنمائی کے تحت ان کی زندگی میں اور ان کے بعد تا قیامت پورا کرے، تا کہ زمین کے چپے چپے پر اسلام غالب نظام کی حیثیت سے نافذ ہو جائے۔ تینوں صورتوں توبہ، فتح اور صف میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اس وقت تک صحیح معنی میں مومن سمجھا جائے گا جب وہ دین کو قائم و غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کریں، بصورت دیگر ان کا دعوی ایمان مشتبہ قرار پائے گا۔ سورہ توبہ آیت 44-45۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اس بات کی اجازت نہیں چاہتے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جدوجہد نہ کریں، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی لوگ تو تم سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں شکوک ہیں تو وہ اپنے شکوک میں حیراں و سرگرداں ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 9، جس میں رسول کے بھیجے جانے کا مقصود یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو۔ فوراً بعد سرحد کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام امت مسلمہ کو کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ راہ ہے جسے اختیار کر کے اہل ایمان جہنم کے عذاب سے بچ سکتے، جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد ہو سکتے، اور دنیا میں نصرت الہی اور فتح و سربلندی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے واضح اور مؤثر انداز میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ صف 10-13۔ اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جد و جہد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہوتے وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور عمدہ محلات میں ہمیشگی کی جنتوں میں۔ یہی ہے عظیم الشان کامرانی۔ اور ایک اور چیز جو تمہیں محبوب ہے، اللہ کی مدد اور قریبی فتح، اور اے نبی اہل ایمان کو خوشخبری دو۔ اور سورہ توبہ سے واضح ہوتا ہے کہ غلبہ دین کی مہم سے کترانی کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، اور اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں خدا کا عذاب آئے اور مسلمانوں کو امامت اقوام اور شہادت حق کے مقام بلند سے ہٹا دیا جائے۔ سورہ توبہ 38-39۔ اے ایمان لانے والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں چمٹے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کی پونجی بہت ہی کم ہے۔ اگر تم خدا کی راہ میں نہ نکلو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بجائے کسی اور گروہ کو اس مقصد میں لے آئے گا، اور تم اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ دنیا پرستی یہ نہیں کہ دین حق کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے، یقین آخرت طلبی اور حق پرستی ہے۔ دنیا پرستی یہ ہے کہ ہیلے بہانے کر کے دین حق کو قائم و غالب کرنے سے جی چرایا جائے۔ اس کا نتیجہ دنیا و آخرت دونوں میں دردناک ہے، عذاب الہی، امامت اقوام کے منصب سے معزولی۔ اقامت دین کا یہ وسیع، جامع اور عظیم کام صرف انفرادی کوششوں سے انجام نہیں پا سکتا، اس کے لیے منظم اور اجتماعی جدوجہد درکار ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔ ایک دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں تفرقہ اختیار نہ کرو، اور آل عمران آیت 103 میں ہے، اور اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اور دین کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اطاعت خدا اور رسول کے بعد دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اہل ایمان اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء آیت 59۔
اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اپنے سے اولو الامر کی۔ اور سورہ صف آیت 4 سے واضح ہوتا ہے کہ دین حق کو غالب و نافذ کرنے کی جد و جہد کرنے والے اتنے متحد و منظم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ محبوب ہیں جو بنیان مرصوص بن کر دین حق کو غالب کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے، بخاری و مسلم، مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے اس طرح۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم، تم اہل ایمان کو باہم رحم کرنے اور محبت و شفقت کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسے کہ ایک بدن جب اس کا کوئی عضو بیمار پڑتا ہے تو سارا بدن جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر اس عضو کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے اطاعت امر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بخاری مسلم، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، مسلم و بخاری، اگر کوئی ناک کان کٹا ہوا غلام تم پر امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے تحت تمہاری رہنمائی کرے تو اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اطاعت امر کی اہمیت اور اس کے حدود کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بخاری و مسلم، مرد مسلم پر سماع و اطاعت واجب ہے، ان احکام کی جو اسے پسند ہو اور ان کی بھی جو اسے ناپسند ہو، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ تو جب اسے خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ سننا چاہیے اور نہ کہنا ماننا چاہیے۔ اہل ایمان کی باہمی افتراق و انتشار سے نہ صرف ایک اقامت دین کے عظیم مقصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے بلکہ مسلمانوں کے ضعف اور ان کی ساکھ کے اکھڑ جانے کا موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آل عمران، اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان افتراق و انتشار ہی کے باعث ان کی ہوا اکھڑی ہے، ان کی طاقت ضعف میں تبدیل ہوئی ہے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں زوال کا شکار ہوئی ہیں اور وہ ذلت و خواری کے عمیق غار میں جا گرے ہیں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کوئی قوم مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ جائے اور یہ فرقے آپس میں برسر پیکار رہیں۔ سورہ انعام 65، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ دکھائے۔ دیکھو کس طرح ہم طرح طرح سے اپنی آیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ سے کام لیں۔ اور ترمذی و نسائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور اس کی دین سے نافرمانی کے نتیجے میں امت مسلمہ پر جو عذاب آئے گا اس کی شکل یہی ہوگی کہ امت فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائے گی اور وہ باہم دست و گریبان ہوں گے۔ اس عذاب سے بچنے کی شکل صرف یہ ہے کہ ہم دین حق کا حق ادا کریں، یعنی اقامت دین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ دوسری طرف اس نصب العین کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ افراد کو مجتمع اور منظم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اقامت دین کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا عین تقاضا، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود، امت مسلمہ کا مقصد وجود، ہر مسلمان کا نصب العین۔ آئیے ہم اس نصب العین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔